بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ضاعف أجر المجتهد على صحيح، والصلاة والسلام على رسوله محمد تمثل مثالا غير لفيف، وعلى آله وصحبه الممتثلين الهامزين من غير نقص وتعليل. آج ارشاد الصرف میں ہمارا 20واں سبق ہے، جس میں ہم قوانین ارشاد الصرف شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی سبق میں ہم قانون کی تعریف پڑھیں گے اور اس کے لوازمات ذکر کریں گے، اور پھر قانون نمبر 1 یعنی علامت تانیث والا قانون، جسے غربت کا قانون بھی کہتے ہیں، وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قانون کی تعریف کر لیتے ہیں۔ قوانین یہ قانون کی جمع ہے، اور لغت میں مستر کتاب یعنی کاتبوں کا پیمانہ، لغت میں قانون کہتے ہیں کاتبوں کے پیمانے کو۔ جس طرح کاتبین پیمانے کے ذریعے لفظوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچاتے ہیں، اسی طرح قانون بھی طالب علم کو سیاہ میں غلطی ہونے سے بچاتا ہے۔ اور اصطلاح میں قانون کہتے ہیں قاعدۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزیات موضوعها، یعنی قانون اس قاعدہ اور کلیہ کو کہتے ہیں جو اپنے موضوع کی تمام جزیات یعنی تمام افراد پر صادق ہو، اور اس قاعدہ اور کلیہ سے تمام افراد کا حکم پہچانا جائے۔ مثال کے طور پر نحو کا قاعدہ ہے کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے ضرب زید پڑھا اور کسی نے پوچھا کہ بھائی زید کو مرفوع کیوں پڑھا، تو آپ نے جواباً کہا اس لیے کہ زید فاعل ہے، اور قاعدہ ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو بھائی قانون جو ہے لغتاً یہ کہتے ہیں کاتبوں کے پیمانے کو، اور اصطلاحاً قانون اس قاعدہ اور کلیہ کو کہتے ہیں جو اپنے موضوع کے تمام جزیات پر صادق آ جائے، اور اس سے تمام جزیات کا حکم پہچانا جائے۔ پھر اس ضمن میں دو اصطلاحات اور استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے مثال مطابقی یا اتفاقی، اور دوسرا مثال احترازی۔ تو ان کی تعریف بھی کر لیتے ہیں۔ بھائی اکثر قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ شرائط لگائی جاتی ہیں، اکثر قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ شرائط لگائی جاتی ہے، اگر وہ شرائط پائی جائے تو قانون لگے گا، اور شرائط پائی جانے والی مثال کو مثال مطابقی کہتے ہیں، اور اگر شرائط نہ پائی جائے تو قانون نہیں لگے گا، اور شرط کی نہ پائی جانے والی مثال کو مثال احترازی کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم قوانین بیان کریں گے
تو ہر قانون میں کچھ نہ کچھ شرط ضرور ہوگی. اگر وہ شرط موجود ہوگی کسی مثال میں تو قانون بھی لگ جائے گا، اور اس قسم کی مثال کو مثال مطابقی یا مثال اتفاقی کہتے ہیں. اور اگر قانون میں ذکر شدہ شرط نہ پائی جائے تو پھر اس مثال میں قانون بھی نہیں لگے گا، اور اس قسم کی مثال کو مثال احترازی کہیں گے. پھر قانون کے اجزائے بحث کون سے ہیں؟ تو بھائی ہر قانون میں 4 باتیں ذکر کی جائیں گی. پہلا یہ کہ قانون کا نام، دوسرا قانون کا مطلب اور خلاصہ، تیسرا قانون کا حکم جو کہ قانون کے مطلب اور خلاصے میں ضمناً ذکر ہوگا، اسی طرح شرائط بھی اس میں ذکر ہوں گے، اور چوتھا مطابقی اور احترازی مثالیں. آئیے اب قانون نمبر 1 پڑھ لیتے ہیں، یعنی علامت تانیث والا قانون. سب سے پہلے قانون کا نام کیا ہے؟ تو بھائی قانون کا نام ہے علامت تانیث والا قانون، اور اسے ضربت کا قانون بھی کہتے ہیں. مطلب اور خلاصہ قانون کا یہ ہے کہ ہر وہ تا جو محض علامت تانیث ہو فعل کے اندر ہمیشہ ساکنہ ہوگی اور اسم کے اندر ہمیشہ متحرکہ ہوگی. تو بھائی مطلب اور خلاصے میں شرط بھی بیان کی گئی اور حکم بھی بیان کیا گیا. شرط یہ ہے کہ ہر وہ تا جو محض علامت تانیث ہو، ہر وہ تا جو محض علامت تانیث ہو تو حکم اس کا یہ ہوگا کہ فعل کے اندر ہمیشہ ساکنہ ہوگی اور اسم کے اندر ہمیشہ متحرکہ ہوگی. فعل کی مطابقی یا اتفاقی مثال جہاں پر شرط موجود ہوگی اور حکم بھی لگے گا، جیسے ضربت اور اکرمت. اب یہاں پر ان دونوں مثالوں میں اگر ہم دیکھیں تو تا جو ہے یہ محض علامت تانیث ہے، شرط بھی پائی جا رہی ہے، لہذا حکم بھی لگے گا، اس لیے یہ دونوں ساکنہ ہیں. ضربت، اکرمت، اس کے آخر میں جو تا ہے وہ محض علامت تانیث ہے، اور چونکہ یہ افعال ہے اس لیے یہاں پر تا جو ہے یہ ساکنہ ہوگی. فعل کی احترازی مثال جہاں پر شرط موجود نہ ہو تو حکم بھی نہیں لگے گا، جیسے ضرب تھی. اب اس کے آخر میں جو تے ہے یہ صرف علامت تانیث نہیں ہے بلکہ ضمیری مرفوع متصل، ضمیری بارز فاعل بھی ہے. اس لیے یہاں پر حکم نہیں لگے گا، کیونکہ ضربتی کے آخر میں جو تا ہے یہ محض علامت تانیث نہیں ہے، چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی لہذا حکم بھی نہیں لگے گا، اور یہ ہمیشہ ساکن نہیں رہے گا بلکہ یہ متحرک ہے کسرہ کے ساتھ. اسم کی مطابقی اور مطابقی یا اتفاقی مثال ضاربۃ مکرمۃ. تو ان دونوں مثالوں کے آخر میں جو تا ہے یہ محض علامت تانیث ہے اور اسم کے اندر ہے لہذا ہمیشہ متحرکہ ہوگی. اسم کی احترازی مثال ضاربات. اب ضاربات جو ہے اس کے آخر میں جو تا ہے یہ محض علامت تانیث نہیں ہے بلکہ جمع کی علامت بھی ہے، لہذا شرط نہیں پائی جا رہی تو حکم کا لگنا ضروری نہیں ہے. اگرچہ یہاں پر متحرک ہے لیکن حکم کا لگنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح ضربت، اس میں جو آخر میں تا ہے وہ اگرچہ محض علامت تانیث ہے
مگر اسم کے اندر نہیں ہے تو اس کو بھی متحرک نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ہوا علامت تانیث والا قانون۔ اب یہاں پر علامت تانیث کی بحث چڑھ گئی، اس لیے ہم علامات تانیث بھی پڑھ لیتے ہیں کہ بھائی علامات تانیث یعنی مؤنث کی علامات جو ہے وہ کتنے ہیں۔ تو بھائی علامت تانیث کل 8 ہیں، جن میں 4 فعل کے اندر ہیں اور 4 اسم کے اندر۔ فعل کے اندر 4 علامات تانیث یہ ہیں، تائے ساکنہ جیسے ضربت، ضربت کے آخر میں جو تائے ساکنہ ہے یہ تانیث کی علامت ہے۔ یائے ساکنہ جیسے تضربین اور اضربی، تو تضربین کے درمیان جو یائے ساکنہ ہے اور اضربی کے آخر میں جو یائے ساکنہ ہے یہ علامات تانیث میں سے ہیں۔ تائے متحرکہ مکسورہ یعنی وہ تا جو حرکت کے ساتھ ہو، کسرہ کی حرکت کے ساتھ، جیسے ضربتی، تو یہ تی جو ہے یہاں پر علامتی تانیث بھی ہے اور ساتھ ساتھ فاعل بھی ہے، ضمیر ہے۔ اسی طرح چوتھی علامت نون مفتوحہ، چوتھی علامت تانیث کی جو کہ فعل کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے نون مفتوحہ، جیسے ضربنا۔ تو بھائی فعل کے اندر 4 علامات تانیث ہیں، تائے ساکنہ جیسے ضربت، یائے ساکنہ جیسے تضربین اور اضربی، تائے متحرکہ مکسورہ جیسے ضربتی اور نون مفتوحہ جیسے ضربنا۔ اور پھر 4 علامات جو ہے یہ اسم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تانیث کے 4 علامات جو فعل کے اندر پائے جاتے ہیں ان میں سے پہلا الف مقصورہ زائدہ جیسے حبلا، تو حبلا کے آخر میں جو الف مقصورہ ہے اور جو زائد ہے یہ جو ہے یہ علامات تانیث میں سے ہے، الف مقصورہ زائدہ جیسے حبلا۔ اسی طرح الف ممدودہ زائدہ جیسے حمراء۔ تیسری علامت تائے متحرکہ مدورہ یعنی گول تا جو ہے ضاربتن، یہ بھی علامت تانیث ہے اور اسم کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور چوتھی علامت جو ہے وہ تائے مقدرہ ہے، جیسے ارضن جس کی تصغیر اریدتن آتی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ وہ تصغیر یرد الاشیاء الی اصلها، کہ تصغیر جو ہے یہ چیزوں کو اپنے اصل کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اردن کی تصغیر اریدتن آتی ہے، لہذا اس کی اصل جو ہے اردوتن ہے، اور اس کے اندر جو آخر میں جو تائی مقدرہ ہے یہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ اب ہم اس قانون سے متعلق 3 سوالات کریں گے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے ضربت اليوم ہند، ضربت اليوم ہند۔ اب اس مثال میں فعل کے سیغے میں تائے تانیث کیوں متحرک ہے، اور اسی طرح ضاربہ، ضاربہ اس میں تائے تانیث ساکن ہے حالانکہ یہ اسم ہے، تو یہاں پر تو حکم الٹ لگ گیا ہے۔ ضربت اليوم ہند میں جو ضربت میں تا ہے وہ متحرک ہے، اور ضاربہ میں تا جو ہے جو کہ محض علامت تانیث ہے پھر بھی یہ ساکن ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی ضربت اليوم ہند میں تائے تانیث کو جو حرکت دی گئی ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے دی گئی ہے، اور ایک اور قاعدہ ہے کہ الساکن اذا حرک
फुर्रे का बिल कसरो, कि जब साकिन को हरकत देंगे तो कसरे की हरकत देंगे, जब हम ज़रबत को अलियोमा के साथ मिलाएंगे तो इसे ज़रूर हरकत दिया जाएगा और वो हरकत कसरा की होगी। और दूसरी मिसाल में ज़ारिबा में जो ताए तानीस है सुकून के साथ, तो ये वक़फ़ की वजह से दिया गया है। जब आप इस पर वक़फ़ करेंगे तो ज़ारिबतुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि ज़ारिबा पढ़ेंगे, तो ये सुकून जो है ये वक़फ़ की वजह से दिया गया है। अब दूसरा सवाल ये है कि दौराबा था, इसमें भी तो ता महज अलामत तानीस है मगर ये तो मुतहर्रिक है, तो इसकी वजह क्या है? यानी ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, तो यहाँ पर ज़रबता जो है ये तस्निया मुअन्नस गायब का सिया है और इसमें जो ता है ये भी महज अलामत तानीस है, तो यहाँ पर तो ये मुतहर्रिक है, इसकी वजह क्या है? तो जवाब इसका ये है कि भाई यहाँ हरकत यानी पत्था अलिफ की वजह से आया हुआ है, क्योंकि अलिफ माक़बल मफ्तूह चाहता है। यानी जब हम ज़रबत से तस्निया मुअन्नस गायब का सिया बनाएंगे तो इसके आखिर में अलिफ तस्निया लाएंगे, जब इसके आखिर में अलिफ तस्निया लाएंगे तो अलिफ जो है वो माक़बल मफ्तूह चाहता है, इसलिए मजबूरन ता को फतहा दिया तो ज़रबता हो गया। और ज़रबता में ता की हरकत जो है यानी फतहा ये आरज़ी है, गैर मनकूली है और इसको हमने मजबूरन अलिफ तस्निया की वजह से दिया है, क्योंकि अलिफ माक़बल मफ्तूह चाहता है। अब तीसरा सवाल ये है कि भाई ताए साकिना फेल के अंदर और ताए मुतहर्रिका इसम में क्यों पाई जाती है, यानी इसका उलट क्यों नहीं है कि ताए साकिना को इसम के साथ और ताए मुतहर्रिका को फेल के साथ खास कर लें। आखिर वजह इसकी क्या है कि ताए साकिना जो है वो फेल के साथ खास है और ताए मुतहर्रिका इसम के साथ। तो भाई जवाब इसका ये है कि फेल पहले ही मानन शकील था, मानवी तौर पर फेल में शिकल है, क्योंकि इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं। एक है माना मस्दरी, दूसरा निस्बत इल ज़मान यानी ज़माना की तरफ निस्बत, और तीसरा निस्बत इल फ़ाइल यानी फ़ाइल की तरफ निस्बत। मिसाल के तौर पर जब हम पढ़ते हैं ज़रबा तो इसका तर्जमा हम करते हैं मारा उस एक मर्द ने, तो भाई इसमें मारने का माना मजदरी भी पाई जा रही है और फिर हम कहते हैं मारा यानी ज़माने माजी में, तो इसमें ज़माना भी ज़माना की तरफ भी निस्बत है और उस एक मर्द ने, या हम ज़रबा में हुआ की ज़मीर निकालते हैं जो कि फ़ाइल बन रहा है, तो इसमें फ़ाइल की तरफ निस्बत भी है। तो मानवी तौर पर फेल के अंदर शिकल है। अब अगर फेल में ताए मुतहर्रिका को भी बढ़ा देते तो फिर तो फेल में लफ्जन भी शिकल आ जाता, यानी फेल लफ्जन भी शकील हो जाता। तो लफ्जन शिकल से बचने के लिए फेल के साथ ताए साकिना को हास कर दिया, और दूसरी तरफ मुकाबला में इसम जो है उसमें मानन शिकल नहीं है। इसम चूंकि मानन शकील नहीं है लिहाजा इसमें ताए मुतहर्रिका बढ़ा देंगे और या ताए मुतहर्रिका इसके साथ खास करेंगे। तो भाई फेल में मानन जो है वो शिकल था, मानन मानवी लिहाज से फेल जो था वो शकील था,
کیونکہ اس میں 3 معنی پائے جاتے ہیں، معنی مصدری، نسبت الی الزمان، نسبت الی الفاعل، تو اس میں ہم تائے متحرکہ نہیں پڑھائیں گے، وگرنہ پھر لفظی طور پر بھی اس میں ثقل آ جائے گا، بخلاف اسم کے جو کہ معنن ثقیل نہیں ہوتا، لہذا اس میں تائے متحرکہ ہوتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔